السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم ناظرین، کل کی ملاقات میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ شہادت حسین کا ماتم کرنا اور اس کے لیے مجلسیں منعقد کرنا، اس سلسلے میں شیخ طریقت جن کو کہا جاتا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس چیز کو غلط قرار دیا ہے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں سب سے افضل ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس امت میں بلکہ سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور اللہ کے رسول کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر شریعت نے ہمیں ان دونوں شخصیتوں کی وفات پر سوگ منانے کی، ماتم منانے کی یا اس کے لیے مجلس منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، تو پھر دوسرے لوگوں کی وفات پر یا شہادت پر یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کی کوئی مجلس منعقد کی جائے، اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اس تعلق سے آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین سے ایک اقتباس پیش کیا گیا تھا۔ میرے سامنے ان کے علاوہ اور بھی ایسی ہستیاں ہیں، ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہم کسی بھی طرح کی کوئی غم کی یا سوگ کی مجلس منعقد کریں اور اپنے غم کا یا سوگ کا اظہار کریں، نوحہ کریں، ماتم کریں۔ اس کی اجازت اس امت کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی نہیں دی، اور ان علماء کرام کے فتاوے ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میرے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد ایک اور ہستی ہے، ایک اور شخصیت ہے جن کا نام ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، مشہور عالم دین ہے۔ بہت ساری ان کی عربی زبان میں، فارسی زبان میں کتابیں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ یہ حنفی المسلک ہے، حنفی عالم دین ہے۔ ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے سفر السعادہ، یہ مجد الدین فیروز آبادی کی کتاب ہے۔
جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، جن کا تعلق عبادت سے یا جن احادیث کا تعلق معاملات سے ہے یا جن احادیث کا تعلق معاش اور معیشت سے ہے، اقتصادیات سے ہے۔ تو یہ سفر السعادہ مجد الدین فیروز آبادی کی یہ کتاب ہے۔ اسی کتاب کی شرح لکھی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا نام ہے طریق الافادۃ فی شرح سفر السعادہ۔ یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا اردو زبان میں ترجمہ ذکر کرتا ہوں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی شہادت حسین کے تعلق سے، جن کی شہادت کی وجہ سے ہر سال محرم کے 10 ایام کے اندر ماتم کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، سوگ کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، آخر اس کا حکم کیا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا دستور یہ ہونا چاہیے، شہادت حسین کے ماتم کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کو کیا کرنا چاہیے وہ بیان کر رہے۔ کہتے ہیں اہل سنت کا دستور یہ ہونا چاہیے کہ روز عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن کو فرقہ رافضیہ کی نکالی ہوئی بدعتوں، مثلا مرثیہ و ماتم و نوحہ وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ یہ معمول ہونا چاہیے کس کا؟ اہل سنت والجماعت کا۔ یہ معمول ہونا چاہیے، ان کا یہ دستور ہونا چاہیے کہ عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو فرقہ رافضیہ یعنی شیعہ حضرات کی جانب سے جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اور ان میں بہت سارے بدعت والے کام ہوتے ہیں، جیسے مرثیہ خوانی ہے، ماتم ہے، نوحہ ہے، اس طرح کی اور دیگر چیزوں سے اہل سنت والجماعت کو اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر کیوں اجتناب کرنا چاہیے، وجہ کیا ہے، وہ آگے ذکر فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کام مومنوں کی شان کے لائق نہیں ہے، مومنوں کی شان کے لائق یہ کام نہیں ہے۔ اہل ایمان کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ورنہ غم و علم کا سب سے زیادہ حقدار تو خود پیغمبر کا یوم وفات تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر غم و علم کے اظہار کے لیے کوئی مجلس منعقد کی جائے، اس کا سب سے زیادہ حقدار کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات تھا۔ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس دن سوگ اور غم کا اظہار کیا جاتا یا مجلس منعقد کی جاتی، یہ دن زیادہ حقدار تھا اس بات کا۔ لیکن میں نے کل کی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس امت کے جو اولین لوگ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں یا ائمہ مجتہدین ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع سے کوئی مجلس منعقد کی جائے غم یا سوگ کی یا ماتم کی، کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے اور نہ خود اس پر عمل کیا ہے۔
تو عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً وہی بات کہی ہے جو بات اس سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی تھی کہ چونکہ ہم رسول کی وفات کے دن کا ماتم یا سوگ نہیں منا سکتے ہیں، اسی لیے وہ شخصیتیں جو اللہ کے رسول سے کمتر درجہ رکھتی ہیں ان کی وفات یا ان کی شہادت پر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے ان کے بعد ایک اور شخصیت ہے اور مشہور شخصیت ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو لوگ دیوبندی مکتب فکر سے وابستہ ہیں وہ بھی اس شخصیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان کے اندر حنفی المسلک ہوتے ہوئے بھی بہت سارے شریعت کے دین کے ایسے مسائل ہیں جن میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید نہیں کی ہے، ان کی مخالفت کی ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر عمل بالحدیث کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی ہے اور مسلکی تعصب سے ہٹ کر جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے ان میں سے ایک اہم ترین شخصیت یا اولین شخصیت جن کو کہا جا سکتا ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک مشہور کتاب ہے عربی زبان کے اندر، القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، القول الجمیل فی بیان سواء السبیل۔ اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے جو لکھا ہے اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، اپنے زمانے کے تعلق سے کہتے ہیں، اس زمانے میں جو خرابیاں ہمارے واعظوں میں پیدا ہو گئی ہیں، شاہ صاحب کے جو زمانے میں جو مقررین حضرات تھے، جو قصہ گو حضرات تھے، جو لچھے دار تقریریں کرنے والے حضرات تھے، اور جو مشہور خطیب اور واعظین میں شمار جن کا کیا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ ان کی جو خرابیاں ہیں ان کے اندر جو پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک خرابیاں شاہ صاحب نے ذکر کی ہے، اور یہ خرابی شاہ صاحب کے زمانے ہی میں نہیں ہے خطبہ اور واعظین کے اندر، بلکہ یہ خرابی ہر زمانے کے خطیبوں کے اندر، واعظین کے اندر رہی ہے کہ وہ اپنی تقریر کو مؤثر بنانے کے لیے اور لچھے دار بنانے کے لیے، عوام الناس کو متاثر کرنے کے لیے، حیرت میں ڈالنے کے لیے عجیب و غریب بے سروپا چیزیں اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں وہ ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حیرت زدہ کیا جا سکے اور اپنا لوہا منوایا جا سکے۔ شاہ صاحب نے یہ شکایت کی ہے، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو خرابیاں ہمارے واعظوں میں پیدا ہو گئی ہیں ان میں سے ایک خرابی کیا ہے؟ ان کا ناتمیز کرنا درمیان موضوعات و غیر موضوعات کے قصوں کے ہے، یعنی موجودہ زمانے میں، ان کے زمانے میں جو خطیب اور واعظین تھے ان کے درمیان کیا خرابی تھی؟ کہتے ہیں کہ موضوع یعنی گھڑی ہوئی چیزیں، اور غیر موضوع جو صحیح چیزیں ہوں، گویا کہ صحیح اور غلط کی تمیز ایسے لوگ نہیں کرتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، کون سا واقعہ صحیح ہے، کون سا واقعہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح اور غلط کی تمیز اٹھ چکی ہے، شاہ صاحب نے
اپنے زمانے کے واعظین کی یہ شکایت کی ہے، یہ شکوہ کیا ہے، یہ خرابی بیان کی ہے، اور یہ خرابی کوئی معمولی خرابی نہیں ہے، انتہائی خطرناک خرابی ہے۔ اور اس قسم کے واعظین آج ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں، جو بے سروپا باتیں، بلا سند، بلا دلیل باتیں ادھر ادھر کی ذکر کرتے ہیں، یا خود سے گھڑتے ہیں، خود سے مناتے ہیں، خود سے ایجاد کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں عوام الناس میں بیان کی جاتی ہیں۔ لہذا شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تمیز ان کے زمانے کے جو مقررین ہیں، خطبہ حضرات ہیں، ان سے اٹھ چکی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اور انہی قصوں میں جو گھڑے ہوئے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، انہی قصوں میں کربلا کا قصہ بھی ہے۔ کربلا کا قصہ یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو حادثہ ہے، جو واقعہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ واقعہ، یہ حادثہ کربلا میں پیش آیا، اس کی حقیقت ہے، لیکن لوگ جو حقیقت ہے وہ بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس میں نمک مرچ ملا کے اور ادھر ادھر کی بہت ساری چیزیں ملا کر اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے بہت ساری من گھڑت چیزیں شہادت حسین کے تعلق سے انتہائی غمناک انداز میں، افسوسناک انداز میں، انتہائی سوز و گداز کے ساتھ رو رو کر، آنسو بہا کر، ایسی چیزوں پر جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیان کرتے ہیں، تاکہ سامنے والوں کو متاثر کیا جا سکے، سامنے والوں کو رلایا جا سکے۔ اس طرح کی گھڑی ہوئی اور بے بنیاد چیزیں شہادت حسین کے تعلق سے لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں، اور لوگوں نے کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، اور وہ کہانیاں ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں ان کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ لہذا شاہ صاحب نے کہا کہ شہادت حسین کا جو حقیقی قصہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں، لہذا واعظین اور خطبہ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، کہیں وہ تو اس چیز کے مرتکب نہیں ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں بجائے اصلاح کرنے کے۔ بہرحال تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ شہادت حسین کا جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، اور لوگ جس انداز سے خطبہ اور واعظین بیان کرتے ہیں، وہ گھڑا ہوا قصہ ہے۔ آئیے ان کے بعد ایک اور عالم دین ہے، اور دیوبندی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا شمار چوٹی کے علماء احناف میں کیا جاتا ہے۔ وہ نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا۔ چوٹی کے عالم دین ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کی وفات کے بعد دیوبند کا سرپرست ان کو مقرر کیا گیا، اور دیوبند ہی کا نہیں بلکہ مظاہر العلوم سہارنپور کے بھی یہ سرپرست رہے۔ اور سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ مولانا کی فقہ اور تصوف میں 12 یا 14 کے قریب کتابیں بھی موجود ہیں، اور ان کے فتاوے بھی کتابوں کی شکل میں موجود ہیں۔ آئیے مولانا کا فتویٰ شہادت حسین کے ماتم کے تعلق سے کیا ہے، مولانا کا فتویٰ سنیے۔ اس سوال کے جواب میں ایک سوال کیا جاتا ہے مولانا سے کہ مجلس
غم حضرت حسین کی مقرر کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کی کوئی مجلس منعقد کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ کسی کی طرف سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ غم کی مجلس تو کسی کے واسطے درست نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم کی مجلس منعقد کی جائے، یا اس امت کا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی ہستی ہو، کوئی بھی ذات ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اس سے پہلے دو لوگوں نے فتویٰ یہ دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ غم کی مجلس تو کسی کے واسطے درست نہیں ہے، چاہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے لیے غم کی مجلس منعقد کرنا درست نہیں ہے۔ آخر کیوں درست نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مولانا آگے کہتے ہیں کہ حکم صبر کرنے اور غم کے رفع کرنے کا ہے۔ مولانا کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا حادثہ لاحق ہو جائے، کسی کی شہادت ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، تو ایسے موقع سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور دوسری بات غم کو رفع کرنا ہے، غم کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جس کے ساتھ یہ حادثہ، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے کہ لوگوں کو صبر کی تلقین کریں اور غم کو ہلکا کرنے کی، غم کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ شریعت نے کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر یہ حکم دیا ہے۔ اور کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں تعزیہ و تسلیہ اسی واسطے کیا جاتا ہے۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی کو تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں، صبر کی تلقین کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، موت اور زندگی تو یہ اٹل ہے اپنی جگہ، جو دنیا میں آیا ہے وہ ضرور جائے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ تعزیہ یعنی تسلی دینا، اور جس کی وفات ہو گئی اس کے رشتہ داروں کو جا کر سمجھانا، صبر کی تلقین کرنا، کہتے ہیں اسی واسطے شریعت نے یہ حکم دیا ہے، تاکہ جن کی یہاں شہادت ہوئی ہے، جن کی یہاں وفات ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، ان کا غم کم کیا جا سکے۔ لیکن یہاں تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 1400 سال ہونے جا رہے ہیں، ہم تو یہ غم کم کرنے کے بجائے ہر سال غم کو تازہ کرتے ہیں۔ جس چیز کو لوگ بھول جاتے ہیں، ہم ہر سال اس کو مجلس منعقد کر کے تازہ کرنے کی غم کو کوشش کرتے ہیں، پیدا کرنے کی غم کو کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد وہی مولانا نے فرمایا، کہتے ہیں کہ تعزیہ و تسلیہ اسی واسطے کیا جاتا ہے کہ غم کم ہو جائے اور بندے کو صبر کی تلقین کی جا سکے، تو اس کے خلاف غم پیدا کرنا خود مصیبت ہوگا۔ بجائے غم کو دور کرنے کے، ہلکا کرنے کے، ہم ہر سال شہادت حسین کے نام سے مجلس منعقد کریں، غم کا اظہار کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، یہ تو غم کو پیدا کرنا ہوا، اور اس طریقے سے غم کو پیدا کرنا جائز و درست نہیں ہے۔ ایک دلیل تو مولانا نے یہ دی ہے کہ شہادت حسین کے لیے کوئی مجلس منعقد کرنا یہ غم کو تازہ کرنا ہے، جسے لوگ بھول چکے ہوتے ہیں، ہم پھر سے محرم آنے پر ان کو یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ بات ہماری شریعت میں جائز و درست نہیں ہے،
اور دوسری دلیل مولانا کی آگے لکھتے ہیں، اور شہادت حسین کا ذکر مجمع کر کے سوائے اس کے کہ مشابہت روافض کی بھی ہے. کہتے ہیں شہادت حسین کا ذکر مجمع کر کے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں روافض کی مشابہت ہے، شیعہ حضرات کی مشابہت ہے، جو حقیقت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، جن پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ ان کی مشابہت ہے. اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، اور تشبہ ان کا حرام ہے. رافضیوں کا تشبہ اختیار کرنا، مشابہت اختیار کرنا، اور جس طریقے سے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مجلس منعقد کرتے ہیں، اسی طریقے سے مجلس منعقد کرنا یہ ان کی مشابہت ہے، اور ایسے لوگوں کی مشابہت حرام ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لہذا عقد مجلس کا درست نہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے کوئی مجلس منعقد کی جائے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کا. آئیے ان کا ایک دوسرا فتویٰ بھی ہے، اور یہ دونوں فتاوی رشیدیہ کے نام سے جو ان کے فتوے ہیں، اس میں یہ دونوں فتوے موجود ہیں. آگے دوسرا فتویٰ کیا ہے؟ ایک اور سوال کسی کی جانب سے کیا جاتا ہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں ذکر شہادت کا ایام عشرہ محرم میں کرنا بمشابہت روافض منع ہے. محرم کے جو ایام ہیں ان میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کرنا یہ منع ہے. کیوں منع ہے؟ چونکہ یہ رافضیوں کی مشابہت ہے. ہمارے وہ چاہے عالم دین ہو یا غیر عالم دین ہو، وہ حضرات غور فرمائیں جو اپنے ممبر و محراب سے ہر سال شہادت حسین کا قصہ اور واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں مولانا کہ رافضیوں کی مشابہت کی وجہ سے محرم کے ایام میں شہادت کا ذکر کرنا اور قصہ بیان کرنا یہ منع ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان مجلسوں میں جو کچھ کیا جاتا ہے اور ماتم و نوحہ کرنا، فی الحدیث نہا عن المراثی، یہ بھی منع ہے. ان مجلسوں میں نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، وہ بھی منع ہے. کیوں منع ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے نہا عن المراثی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ خوانی سے منع کیا ہے. یعنی مرنے کے بعد مرنے والے کی خوبیاں مجلس منعقد کر کے خوبیاں بیان کی جائیں، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ یہ حدیث یہاں سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن اور صحیح حدیثیں، شریعت کے اور بھی اصول اور ضابطے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز درست اور صحیح نہیں ہے. اگرچہ یہ حدیث کا یہ جملہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. کہتے ہیں نہا عن المراثی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور خلاف روایات بیان کرنا سب ابواب میں حرام ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ، جو حادثہ ذکر کیا جاتا ہے، جو صحیح روایات ہیں ان کے خلاف ذکر کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں گھڑ رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں. لہذا کہتے ہیں کہ دین اور شریعت کا کوئی بھی باب ہو، چاہے کسی کی شہادت ہو یا اور کوئی دین کا مسئلہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ کسی کی شہادت سے اس کا تعلق ہو یا اور کسی مسئلے سے تعلق ہو، کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. سارے ابواب میں یہ چیز منع ہے.
اور اس کے بعد کہتے ہیں تقسیم صدقات بتخصیص ان ایام میں کرنا، خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں صدقہ و خیرات کرنا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے چونکہ ان ایام میں یا اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اگر یہ جانتا ہے کہ آج ہی زیادہ ثواب ہے، اگر صدقہ اور خیرات کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے اس لیے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو مولانا کہتے فتویٰ دیتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز و درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہے تو بدعت ضلالہ ہے، یہ صریح گمراہی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ محرم کی 10 تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے لہذا اس دن صدقہ اور خیرات کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا اس وجہ سے، تو ایسا شخص کھلی ہوئی گمراہی میں، صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ فتویٰ ہے دیوبندی مکتب فکر کے جو جلیل القدر عالم ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا۔ لہذا میری گزارش ہے جو لوگ اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان سے خصوصیت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ کے علماء نے خصوصیت کے ساتھ ہر سال ممبر و محراب سے یا مجلس منعقد کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم کو تازہ کیا جائے، پیدا کیا جائے، لوگوں کو یاد دلایا جائے۔ اس کی ممانعت کی آپ کے علماء نے، اس کی ممانعت کی ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ لہذا نہ تو ہماری زبان سے، نہ ہمارے قلم سے، نہ ہمارے ممبر و محراب سے شہادت حسین کا تذکرہ بالخصوص ان ایام کے اندر اس نیت سے کہ تاکہ لوگوں کا غم تازہ ہو جائے قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان اکابر علماء کا جو صحیح فتویٰ ہے شہادت حسین کے ماتم کے تعلق سے اس فتوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔